قلعہ مسمار ہوا، کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہوا۔ پہلے ہم آپ کو بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ اس دربار پر آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کا مزار ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی پیارے مرید کا مزار ہے۔ بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت کے مطابق مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ایک عمر رسیدہ۔ آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لکی شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا واقعہ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی تھی۔ تو آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ شکایت وقت کے حاکم راجہ چوپٹ کو کی، اور وہ بہت ہی ظالم شخص تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، فحاشی عام تھی، شراب خوری عام تھی۔ تو جب اسے بتایا گیا کہ ایک مجذوب بزرگ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، وارننگ دی کہ آج کے بعد قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ نہیں لگانا۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائے بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ اسی دوران آپ نے عاشقانہ لہجے میں قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعرہ لگایا، اور یہ راجہ چوپٹ کو پسند نہ آیا، اور اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے اور ان کا گوشت لوگوں کو کھلایا جائے، بانٹا جائے۔ اس وقت بہت ہی ظالم لوگ ہوا کرتے تھے، آدم خور صفت لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر غیر مسلم آباد تھے، برائیوں کا دور تھا، اور یہاں پر بہت سارے سید گھرانے کے سادات یہاں آئے، دین اسلام کو پھیلایا۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ کو ذبح کر دیا گیا، اور آپ کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بہت سی ہانڈیوں میں آپ کا گوشت پک رہا تھا، بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ اتنے میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد ہوئی، اور آپ نے اپنے مرید خاص بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا، اور وہ صحیح سلامت جسم کے ساتھ حضرت سخی عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلایا اور کہا کہ تم نے دیکھو میرے مرید خاص کو، میرے چہیتے مرید کو ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا تھا، دیکھو میرے سامنے صحیح سلامت ہے۔ راجہ چوپٹ باز نہ آیا، اور وہ الٹے سیدھے الزامات لگانے لگا۔ تو اتنے میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے، اور آپ نے کاسا اپنا پلٹا، اور وہ قلعہ جو ہے الٹ گیا، بستی تباہ ہو گئی۔ ایسا بک میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں ایسا آتا ہے۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب بزرگ کی، جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کا مزار شریف قلندر بابا کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اگر پیدل چلا جائے تو تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اگر اونچائی سے دیکھا جائے تو بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف نظر آتا ہے۔ بہت سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں، اور ان کو دلی سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے عاشقان لال شہباز قلندر، آگے ہم آپ کو وہ قلعہ بھی دکھائیں گے، اور ایک اور روایت بھی بتائیں گے کہ اس لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی ایک بزرگ سید گھرانے کے یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی تھی۔ تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
لوگ دور دور سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں سیون شریف میں قدم رکھا تو تقریباً آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور یہاں پر فحاشی عام تھی، حسن کا بازار گرم تھا، لوگ زنا کے لیے بازار میں آیا کرتے تھے۔ جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو جو بھی لوگ یہاں پر فحاشی کے لیے آیا کرتے تھے وہ واپس پلٹ جایا کرتے تھے۔ بازار، حسن کا بازار، زنا کا کام سب رک گیا تھا، اور وہ فحاش عورتیں حیران پریشان ہو گئی تھی کہ اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، ہمارا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو گیا ہے، سب رک گیا ہے۔ تو انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، آپ کا یہاں کیا کام، یہاں پر برائیاں عام ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اور قلندر بابا نے فرمایا کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور اب تو ہمارا مزار بھی یہاں بنے گا۔ اتنے میں پھر ان خواتین نے، ان فحش عورتوں نے راجہ چوپٹ سے شکایت کی۔ راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جیسے ہی سپاہی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آئے تو ان کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا، اور وہ چھڑانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن زمین نے پاؤں نہ چھوڑا، اور پھر واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں جو دیکھ رہے تھے، مرد عورت، مسلمان ہو گئے اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگنے لگے۔ یہ جو مزار ہے یہ قلعے کے اندر ہے۔ اب ہم آپ کو قلعے کی ویڈیو دکھائیں گے، اس سے پہلے ہم آپ کو سید نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرواتے ہیں، جو قلعے کے اندر ہی واقع ہے اور ساتھ ہی قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قاصد تھے۔ قاصد مطلب خط لیٹر پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو سامنے قلعہ نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑی زمین میں واقع ہے، اور زمین کو جب کھودا جاتا ہے تو اس کے اندر سے لال اینٹوں کی دیواریں سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے لوگ جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی کہ یہ قلعہ جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ جب زمین کی کھدائی کرتے ہیں تو اندر سے اینٹوں والا دیوار نکلتی ہے۔ یہ نور شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے باہر بہت سی قبریں ہیں، چھوٹی سی ایک مسجد ہے، اور یہاں پر بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیرونی منظر کی زیارت کر لیجئے، ہم آپ کو اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے، بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے لوگ یہاں آتے ہیں۔